رستہ تو یہی تھا نا بھائی، جنت بھی 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو جب زمین پہ ان کو لایا گیا تو انہی رستوں سے آئے۔ اگر وہ آ سکتے ہیں اور ٹھنڈا اور گرم کلا ان پہ اثر نہیں کر سکتا تو محبوب کبریا کیوں آ نہیں سکتے؟ پھر یہ ساری چیزیں تو اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ جس وقت جو چاہے کرے، سبحان سے بات ہی صاف کر دی۔ تو خیر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا تک پہنچے۔ تفصیل میں کا وقت نہیں ہے، اجمال کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بات کر لوں، باقی انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ تو پہلے آسمان پہ جب آپ پہنچے تو اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ اگر پہلے نماز پڑھا چکے تھے تو ان کی روحیں پہلے پہنچ چکی اپنے مستقر پہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آ رہے تھے، فرشتوں کی جلوہ میں آ رہے تھے، باقی انبیاء کرام کی تو روح ایک دم پرواز کی اور پہنچ گئی، اس لیے کہ روح کی صورت سیر کے لیے کوئی اندازہ ہی نہیں مقرر کر سکتے روح کتنی تیز جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتے نیک روحوں کو علیین میں لے جاتے ہیں، جو 7 آسمان سے اوپر ان کا آفس ہے اندراج کے لیے۔ تو روح نکلتے ہی 7 آسمانوں کو عبور کر کے چلی جاتی ہے، تو روح کی صورت کی تو بات ہی کیا ہے۔ دیکھیے، اور ہمارا خیال، خود خیال یہ بھی تو موجودات میں سے ایک چیز ہے، خیال کتنا تیز ہے۔ ابھی ہم خیال میں 1 سیکنڈ میں مشرق کو بھی جا سکتے ہیں، مغرب کو بھی ہمارا خیال جا سکتا ہے۔ تو ہمارا خیال اگر اتنا تیز رفتار ہے، روح اتنی تیز رفتار ہے، تو تیز رفتاری کی کوئی حد نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول پہ پہنچے تو انبیاء کی ارواح ان کے جو مستقر اپنے اپنے مقام پہ تھے وہ پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ آپ تو معزز مہمان کی طرح آ رہے ہیں نا، وہ پہلے سے تو آسمان اول پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ آدم علیہ السلام آقا کو دیکھ کر حیرت میں پڑے کہ اس ملک میں، اس دنیا میں جسمانی اس جسم کے ساتھ آج تک کوئی نہیں آیا، یہ جسم زمین پہ چھوڑ کے روحیں یہاں آئی ہیں، یہ جسم کے ساتھ۔ تو حیرت ہوئی، تو پوچھا ان کو بلایا گیا ہے؟ آج بلایا گیا ہے۔ تو آپ نے خیر مقدم کیا، مرحباً بالنبی الصالح وابن الصالح، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو۔ آقا نے سلام کا جواب دیا، جبریل سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے والد، آپ کے باپ آدم علیہ السلام۔ ان کے دائیں بائیں پرچھائیاں تھیں، یعنی جسم نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے کہ اندھیرے میں کوئی پرچھائی نظر آتی کہ کوئی ہے، تو اس طرح ایک طرف سفید چہرے ایک طرف سیاہ، وہ دائیں دیکھ کے مسکراتے خوش ہوتے اور بائیں دیکھ کے قبیلہ خاطر ہو جاتے۔ تو آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا بات ہے اور کیا منظر ہے؟ کہا جی یہ ان کے نیک اولاد کی روحیں ہیں اور یہ بد اولاد کی روحیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر باپ کی حیثیت سے بیٹوں کی سعادت، اولاد کی سعادت پہ خوش ہوتے ہیں، یہ بھی فطرت ہے۔ بھگتان تو نیک بد اپنا خود ہی کریں گے، بالغ جب آدمی ہو جاتا ہے تو اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے، ماں باپ پھر ذمہ دار نہیں، لیکن فطرت ہے کہ اولاد کی سعادت کو دیکھ کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اولاد کی شقاوت کو دیکھ کے بیچارے، یہ فطرت ہے، ورنہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ خیر ملاقات ہوئی اور پھر آپ نے وہاں 2 نہریں مشاہدہ کی، فرمایا کہ یہ نہریں دنیا کی 2 نہروں کا سوت یہاں، یعنی ان کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے ان میں پانی جاتا ہے، ایک کنیکشن ہے، نیل اور فرات، اور اسی مقام پہ نہر کوثر بھی آپ کو دکھائی گئی۔ وہ کافی وقت ہو چکا ہے، میں بات یوں ادھوری یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے باقی جو حصہ ہے
وہ اگلے پروگرام میں ہم ذکر کر لیں گے. نماز کے بعد ایک جنازہ ہے, ایک بچی اور ایک بوڑھی خاتون ہے, بہرحال جو بھی ہے.